بڑے وقت کے لیے آیا تھا۔ میں آیا ہوں استاد محترم ادھر، تو اکثر جو ہے نہ کوئی شادیاں تھیں، تو ان میں مصروفیات تھی تھوڑی، تو بیچ میں جو ہے وہ ایسا ہو گیا، بیچ میں وہ مکمل ٹائم نہیں دیا جا رہا، بیچ میں ہی شادیاں، دو شادیاں تھیں، اور بیچ میں مجھے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام استاد محترم، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، یہ وڈا پیر بھائی کی آئی ڈی کون ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی وکاس بٹ بات کر رہا ہوں یوکے سے۔ اچھا وکاس بھائی ہے، صحیح ہو گیا۔ اچھا وکاس بھائی، وہ جو آپ ابھی وہ حوالے آپ مجھے لکھوا دیں تاکہ پھر میں سرچ کر سکوں۔ جی ماضی نسل میں میں کام پہ جا رہا تھا اور رستے میں ہوں، صرف میں نے یہ بات کرنی تھی کہ وہ اس لیے میں نے پوچھا تھا کیونکہ کئی دفعہ ہم بات کرتے ہوئے تھوڑے یہ سخت الفاظ بول جاتے ہیں، تو وہ یہ نہ ہو کہ جو رعایت کرام وہ تو ٹھیک ہے، میں نے ابھی آپ کی نیچے ساری گفتگو سن لی ہے، لیکن وہ حوالے تو لکھوا دیں مجھے۔ شاہ جی یہ فتوح الغیب جو کتاب ہے نا، جو غوث پاک کی طرف منسوب ہے یا ان کے جو اقوال ہیں، تو فتوح اس کا الغیب مطبوعہ کون سا ہے؟ یہ مطبوعہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو شاہ جی پرسنل میں یہ سینڈ کر دوں۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ حوالہ ایسے سینڈ کرنا ہے کہ اس کا فرنٹ پیج ٹھیک ہے، اور اس کا مطبوعہ اور اس کا اصل پیج کا سکین، اگر پی ڈی ایف مکمل پی ڈی ایف ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ حوالہ سینڈ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو جس لائن کے اوپر یا جس عبارت کے اوپر اشکال ہو اس کو ہائی لائٹ کر کے بھیجیں کہ یہ والا اشکال ہے، اور جو اعتراض ہو وہ نیچے آپ بھلے آڈیو میں یا اردو کے اندر لکھ کے سینڈ کریں کہ یہ ہے اعتراض۔ جی ٹھیک شاہ جی، مجھے اعتراض نہیں ہے، صرف میں نے وہ تھوڑا احتیاطاً جو ہے نا وہ اس دن ایک بات پوچھی تھی، تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا حوالہ سینڈ کر دوں گا۔ ہاں صحیح ہو گیا نا، میں نے طریقہ سینڈ کر دیا، آپ کو بتا دیے، تو اس طریقے سے اگر آپ کوئی بتائیں گے نا تو، اور یہ بھی ساتھ کرنا ہے کہ اس کے متعلقہ ہمارے ساتھی نے یا مطلب مرزا جونیئر جیلمی یا مرزائیوں میں سے کسی نے کچھ کہا ہو تو اس ویڈیو کا بھی آپ نے ریفرنس دینا ہے، اور ٹائمنگ بتانی ہے کہ فلاں ٹائم پہ یہ بات ہوئی ہے۔ یہ طریقہ کار ہے گفتگو کا، تاکہ ایک مکمل اتھنٹک ایک چیز ہو، جب ہم جواب دیں تو تصویر کے دونوں رخ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا شاہ جی۔ وہ تو شاہ جی آپ نے کافی دفعہ وہ مرزا کی ویڈیو خود ہی چلائی ہوئی ہے، یہ جو وہ منی خدا والی ہے، اور جو کن فیکون کی وہ جو بات کر رہا تھا نا، اس پہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ جو اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جیسے نہیں، آپ وقتی طور پہ یہ بتا دیں کہ کیا آپ کو یہ لگا ہے کہ فتوح الغیب میں بھی حضور غوث پاک نے یہ کوئی اپنے لیے یہ بات کی ہے کہ مجھے کن فیکون کی صلاحیت مل گئی ہے؟ نہیں وہ اولیاء کرام کی بات کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے نا ایک تحریر جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو وہ شاہ جی سینڈ کروں گا، تو اس پہ آپ تھوڑا سا دیکھیں گے تو کوئی لبے لباب تھوڑا سا بتا دیں، تھوڑا بہت تو سننے دیکھنے والوں کو پتہ تو چل جائے نا کیا شاہ ہے جی وہ اس میں۔ یہی ہے کہ اولیاء کرام جو ہے نا وہ ان کو اللہ تعالیٰ کچھ صفات عطا کرتا ہے اپنی، جو کیونکہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو کہ اللہ کا ولی جب نوافل میں کثرت کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے وہ قریب ہوتا ہے، تو اس کو کچھ قوتیں عطا ہوتی ہیں، وہ ہاتھ پہن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پاؤں، وہ جو آپ تو بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور جو ہے نا وہ حوالہ ہے، اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ کن فیکون جو ہے نا وہ طاقت جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پرسنل میں ذرا سینڈ کرتا تو بہتر تھا۔ بہرحال ابھی تک بٹ بھائی، وکاس بٹ بھائی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے، کچھ بھی، یعنی میں نے
ہر قسم کا سوال کرنے کی کوشش کیا لیکن مجھے تو کچھ ہاتھ نہیں آیا. تو آپ بہرحال جب سینڈ کریں گے تو پھر دیکھیں گے اس کے اوپر کہ وہ کیا ہے. آج اصل میں نا میں ابھی کام پہ پہنچا ہوں تو اس لیے نا تھوڑا سا تفصیل سے نہیں بات ہو پھر سکی. یہ ہوتا یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ہمارے پرسنل میں ہی سینڈ کرنی تھی یہ ایک چیز تو وہ پھر اوپن میڈیا کے اوپر یہ بات کرنے والی بنتی نہیں ہے. حضرت معذرت میں نے نہیں بات کی، اصل عثمان بھائی نے مجھے لے لیا اوپر تو کال پہ، تو میں آ گیا تو سلام کیونکہ اب دیکھیں سننے دیکھنے والوں کو انتہائی قسم کے شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے، اور چونکہ اس کی ریکارڈنگ چل رہی ہے، جب ریکارڈنگ ہو کے لوگوں کے سامنے جائے گی تو وہ آگے سے ہم سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہاں جی وڈا پیر صاحب نے وکاس بٹ صاحب نے آپ کو وہ چیزیں سینڈ کی تھی کہ نہیں، اس کا جواب کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑا قسم کے وہ پھر معاملات کریٹ ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ لوگ کوئی اوپن میڈیا پر کوئی بات کریں چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں تو طریقہ کار یہ ہے کہ بھائی مکمل تیاری کے ساتھ آئیں، بصورت دیگر بات منہ سے نکالیں ہی نہیں کریں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ کار ہے. اب دیکھیں وہ آج صبح کی بات ہے یا مطلب کل رات کی بات ہے کہ وہ شان صاحب سے بات ہو رہی تھی کسی براڈ کے اوپر، تو شان بھائی بھی وہ سوشل چوائس جو قادیانی مرزئی ہے جو رافضی، تو اس کے بارے میں کہہ رہے تھے نہیں جی اس نے کوئی رجوع کر لیا ہوا ہے یا مطلب وہ مسلمان ہو گیا ہے تو وہ اب مرزئی نہیں ہے، وہ مرزے پہ لعنت بھیجتا ہے، تو اس پر وہ اصرار کر رہے تھے کافی. تو وہ بھی ان کی تیاری مکمل نہیں تھی. اب یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو خام خواہ کا قوم کے اندر ایک سوالیہ نشان پیدا کرنے والی بات ہے کہ اس کے اوپر سوچو کہ وائی. تو جب آپ کی تیاری مکمل نہ ہوگی تو وہ پھر اس قسم کے معاملات کریٹ ہوتے ہیں. جب یا تو پھر ہمارے سارے کے سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں، طریقہ تو پھر یہی ہے نا، ہمارے سارے سوالوں کے جواب دو بھائی، یہ بات ہے. یا اوپن میڈیا پہ کوئی پھر بات ایسی کی نہ جائے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. ہاں جی معذرت مجھ سے چلے میری غلطی ہے، میں نے نا آپ کو سینڈ کرنا تھا پرسنلی لیکن وہ میں نہیں کر سکا، اصل عثمان بھائی نے پھر مجھے اوپر لے لیا تو معذرت اس کے لیے. ہاں ٹھیک ہو جی گیا، کوئی جزاک نہیں، اب آپ سینڈ کر دیجئے گا. کوئی بات نہیں. اچھا تو استاد محترم، ہم جی جی آپ مکمل کر لیں بات استاد محترم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ ہم ہر سوال کے جواب دینے کو تیار ہیں، بالکل تیار ہیں. ہمارے چاہے کسی بھی ایک عالم دین کے اوپر تم لوگوں کو کوئی اعتراض ہے، 1400 سال 15ویں صدی لگی ہوئی ہے تو ابھی تک جتنے بھی علماء حقہ اہل سنت تشریف لائے، ہم ہوں علماء، کوئی پیر یا مطلب کوئی مبلغ شعلہ بیان، اس کا نہیں ہم کوئی کچھ کہہ سکتے، کیونکہ عمومی طور پہ یہ پیر یا جو ہوتے ہیں شعلہ بیان مبلغ یہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو کچھ عالم نہیں ہوتے، یہ غیر عالم ہوتے ہیں. ہوں علماء اور ان نے کوئی بات لکھی ہو تو ضرور ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر آپ سے مکالمہ کریں گے، اور یہ تمام سننے دیکھنے والوں کو میں عرض کر رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے بھی سوال ہوں گے، ان کے جواب دینے کے بھی پابند ہوں گے آپ لوگ. ایک بات اور یہاں پہ عرض کر دوں کہ جو معترض ہوگا ہم اعتراض سنیں گے قادیانی کا اور مرزئی کا. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں کوئی دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہوں، بریلوی ہوں، یا مطلب میرا ان دونوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، تو اس کا کوئی اعتراض نہیں سنیں گے بھائی، ان لوگوں سے ہماری کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. ایک بندہ جو ہے نا ہجڑا ٹائپ ہے، اس کا کچھ عطا پتہ ہی کو نہیں، اس کی اپنی شخصیت ہی مشکوک ہے کہ وہ ہے کیا بلا تو اس کا تو پھر کوئی اعتراض نہیں نا. جی یہ ایک طریقہ کار میں نے گفتگو کا عرض کر دیا، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. کاشی بھائی اور یہ کیا نام ہے جے ایچ صاحب
جی جی وعلیکم السلام جی، یہ صاحبان جو سلام نیچے لکھ رہے ہیں، جی تو یہ طریقہ کار میں نے ایک وضع کر دیا جی عثمان بھائی۔ جی استاد محترم 2-3 حوالے شیئر کرنے ہیں۔ پیچھے نا یہ کوئی ضیاء بھائی کو ٹونٹ کر رہے تھے، قادیانی کہہ رہے تھے کہ لو جی تمہارا پرنٹر آ گیا، تمہارا سکینر آ گیا، چندہ آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ تو اس کے اوپر نا میں کوئی 2-3 حوالے کلیکٹ کیے ہیں۔ تو کتابوں کے حوالے تو وہ ہے ہی ہے کہ وہ چندہ مرزا قادیانی اکٹھے کرتا رہا اور یہ بھی جماعت اکٹھے کرتی رہی۔ اچھا ان کا جو الفضل اخبار ہے نا استاد محترم، یہاں پہ مرہم عیسیٰ بھی بیچی جاتی ہے، اور وہ قوت رجولیت کو بڑھانے کے لیے دوائیاں بھی بیچی جاتی ہیں، اور قیمت کی ڈبیاں لکھی ہوئی ہے 12 روپے ڈبیاں۔ اور یہاں پہ قوت رجولیت کہتے ہیں خلیفۃ المسیح نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ سینکڑوں سرٹیفکیٹ مستند اور معتبر حکماں کے موجودگی میں دماغی محنت کرنے والوں کے لیے اور قوت رجولیت کے لیے مفید ہے۔ ایک ڈبیا منگوا کر تجربہ کریں، فی ڈبی 4 روپیہ۔ اچھا جی، دوسرا ایک حوالہ استاد محترم، اچھا وہ مرہم عیسیٰ، وہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مرہم عیسیٰ لگائی، ہاں آپ ادھر کھیلو، اچھا تنگ نہ کرو ابھی۔ اچھا استاد محترم دوسرا حوالہ یہ ہے، اچھا یہ جو مرہم عیسیٰ ہے جو ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مرہم عیسیٰ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا تو مرہم عیسیٰ لگائی گئی۔ اچھا انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کے زخموں، چوٹوں، پھوڑوں، پھنسیوں، بواسیر۔ اب مرزا قادیانی کا وہ پھنسیاں، پھوڑے وہ نکلا کرتے تھے، وہ تر بھی ہوتے تھے، اتنا گند اچھا بیٹا تو اچھا بولو مرزا، اچھا پہلے بولو مرزا، بولو مرزا، اچھا پھر جاتے ہیں، پہلے بولو مرزا، اچھا صحیح ہے۔ اچھا استاد محترم کہہ رہے پھنسیاں، بواسیر وغیرہ کے لیے نہایت مفید ہے، قیمت 12 روپے ہے، قیمت 12 روپے۔ آپ نے بھی منجی ٹھوکری ہے قادیانیوں کی، بولو مرزا، اچھا پہلے بولو مرزا، ہاں جی پہلے بولو مرزا، بولو مرزا، بولو مرزا لانتی، ہاں جی اچھے ماشاء اللہ۔ جی استاد محترم بات کیجیے گا، یہ 2 حوالے اور بڑے زبردست ہیں، وہ میں نے سنانے ہیں جو ابھی انہوں نے اعتراضات، موجودہ اعتراضات ہیں ان کے حوالے سے۔ چل بھی جٹ جی السلام علیکم جی قادیانی مربی صاحب فرمائیں۔ اور یار جڑا آندا ہے نا پہ چھوٹے بچے نوں انہوں آکھو اپنی چھوٹی بہن نوں آکھو اے والی گل جڑا کہن ڈیا سی مرزا دے بارے چ۔ اچھا یہاں فتوح الغیب کے بارے تھوڑی سی میں عرض کر دوں کہ اس کے اوپر علماء کرام کا بہت بڑا اختلاف ہے، کیونکہ فتوح الغیب حضور غوث پاک کی تصنیف نہیں، بلکہ بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کے جو مواعظہ تھے، جو واعظ وہ کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے حضور غوث پاک، تو بعد میں کسی بندے نے ان کو لکھا تھا اپنی ڈائری میں، تو ان کا مجموعہ ہے جس کو حضور غوث پاک کی طرف انتساب کیا گیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو کم از کم میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی کتاب کے اوپر کوئی اعتراض ہو تو مکمل اس کی بایو ڈیٹا اور اس کے ہسٹری اور اس کی تاریخ تصنیف اور اس کے معاملات سارے بندے کو پتہ ہونے چاہیے۔ یہ سب کچھ ہم نے سوالات معترض سے کرنے ہیں کہ یہ کب لکھی گئی، کس نے لکھی، اصل زبان کون سی تھی، کون سی زبان کا یہ ترجمہ ہے، مطبوعات کون کون سے ہیں، سب ہوگا۔ پھر گفتگو اس معترض سے کرنے ہیں ہم نے۔
یہ یاد رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ اعتراض لے کے آ جائیں تو کہو جی دبو جواب. وہ جواب ایسے نہیں ملنا بھائی. اس کے اوپر مکمل پھر ہم گفتگو کریں گے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو. یہ یاد رکھیے گا. جی کاشف کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی استاد محترم، یہ کچھ تصانیف، کچھ کتابیں جو بعد میں لکھی گئیں ان کو مقدس ہستیوں کے ساتھ اچھا یار ایک منٹ ہے، قادیانی جٹ نو میں ایک باری دوبارہ چکنا. بھائی کسی موضوع تے گل کرنی جے نا تے کرو، کوئی موضوع ساڈے نال سلیکٹ کرو جی اس موضوع تے گل کرنی، تو وہ پھر طریقہ ہوئے گا کہ 1 منٹ تسی گل کرو یا 2 منٹ تے 2 منٹ اسی تے دلائل نال بہ کے ڈیبیٹ کرنے. آخر یاری میں انہاں نوں کال تے لے رہا واں تے پوچھ لینے ہیں، جے انہاں نے گالاں ہی کرنیاں نے تے پھر جاؤ. جی قادیانی مربی جی، ہاں جی کوئی گفتگو کرنی ہے کسی موضوع تے؟ میں کہا جی کی حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ کسی موضوع تے گل کرنی جے؟ بھائی صاحب گل کران گے تو پھر ہی ہے نا. کہ وہ موضوع دسو کی ہے. موضوع تسی مینوں یہ دسو تسی مسلمان ہو؟ اچھا مسلمان دے موضوع تے گفتگو کرنی ہے. تسی کر لو، میں دس تسی مسلمان ہو نا؟ ہاں جی الحمدللہ. کس مسلک نال تعلق ہے حافظ صاحب تہاڈا؟ مسلک کہ جڑ دے وچ مرزا غلام قادیانی دی منجی ٹھوکی جائے. اس طرح پھر غلط گل ہے نا، تسی آپ بھائی غلط گل کر رہے موضوع ہو. کوئی موضوع سلیکٹ کر لو نہیں تے میں تنوں تھلے لان لگا. موضوع میں تے ہے تیری منجی بھجا تے کسے موضوع تے ساڈے نال گل کر لو بہ کے. طریقہ نہیں ہے، اچھا ہی بات نہیں. ایویں اسی مرزے نو خنزیر کواں گے تے مرزا مسرور نو خنزیر کہاں گے، پھر تساں جڑا دم دبا کے نسنا ہے، چنگی گل نہیں. ہاں جی نویں صاحب آئے نے، کون نے جناب؟ پپو صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مولانا مولانا صاحب صرف آپ سے ایک سوال کرنا تھا. یہ جو تصویر میں لگایا ہوا ہے آپ نے باپ بیٹا، یہ جو انجینئر صاحب ہیں، آپ کیوں سمجھتے ہیں یہ قادیانی ہے؟ اس کا جواب دیں گے پلیز؟ شکریہ. نہیں آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر وہ تو ملون تھا، اللہ تعالیٰ جنت کے آخری تہ میں پھینکے، اس کے تو سر میں بات نہیں کر رہا. وہ تو مرضی تھا نا، وہ تو جھوٹا کیا کہتے ہیں دجال تھا. وہ مرزئی تھا، وہ جھوٹا تھا، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ سر وہ کیا ہو گیا، مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، آخری نبی ہے ہمارے. جو بندہ یہ نہیں کہے آپ گا کہ مجھے میں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا ہوں، مجھے ایکسپلین کریں. وہ آپ اس کو ملون، کذاب، جھوٹا، ملون، پتہ نہیں کیا کیا سارا کہہ رہے ہیں. قیامت تک جو بندہ بھی کہے گا کہ میں نبی ہوں یا رسول ہوں تو وہ دجال ہے. کہاں پہ اس نے کہا جی میں نبی ہوں؟ یار یہ تو میں نے آپ سے عمر کے منہ سے سنا ہے. میں تو میرے پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تھا وہ میں نے کیا کہا ہے کہ جب بھی آپ لوگ آئیں تو آپ کے پاس مکمل ڈیٹیل ہونی چاہیے، تو نہیں تو ایسے جو نا خلط مبس ہو جاتی ہے. میرے بھائی پہلے تحقیق کر لیں جا کے، تو ریفرنس لے کے آئیے گا. آپ کہہ رہے ہیں مرزا قادیانی کو میں ملعون کہتا ہوں، اس نے چونکہ دعویٰ نبوت کی ہے، تو بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. سر میں اس پہ تو بات ہی نہیں کر رہا نا. میں کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ میں انجینئر کی بات کر رہا ہوں. آپ انجینئر میں تو مرزا قادیانی پہ کر رہا ہوں نا. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، اس نے چونکہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں مرزا آپ مجھے بتائیے نا، میرے سوال کا جواب تو دیں. آپ اوپر سے مجھے نہ سوال کر دیں. اچھا سر میرے خیال میں دیکھیں جو بچپن سے جو سنا ہوا ہے، وہ قادیانی کے منہ سے بھی یہی سنایا ہوا ہے کہ یہ ہمارا نبی ہے. خاموش ہو جائیں ذرا ایک منٹ. جی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا، مائک میوٹ تو کریں. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے. ٹھیک ہے جی. تو یا تو آپ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مصداق ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بچپن سے میں نے سنا ہوا ہے، مطلب تحقیق آپ کی کوئی بھی نہیں ہے. تو سنی سنائی بات کو آگے پیش کرنے والے کو تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا کہا ہے، تو وہ کذاب ہے. سر آپ علماء کی تحقیق ہمارے کام کب آئے گی؟ آپ لوگوں نے تحقیق کی ہوئی ہے نا مفتی. او بھائی علماء آپ ہماری تحقیق پہ رہتے کب ہیں؟
हैं? हमने जब तहकीक की है कि मिर्जा जूनियर जेल में जो है ना वो मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी का वो फर्जंद है अकीदे के एतबार से, जो ये अकीदा उसका है वो, तो आप हमारी तहकीक पे कब अमल कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं आप, ये भी झूठ इंजीनियर बोल रहे हैं। साहब तो हमारे होते हुए जिंदा है ना, ये तो मर गया ना। चले यही बात है ना, मैं मिर्जा जूनियर पे बाद में आता हूँ, पहले तो आप मिर्जा सीनियर की वो नबूवत का दावा पेश करें ना कि कहाँ पे आपने पढ़ा है। अगर है कोई दलील तो बात कर ले, नहीं तो आप जाइए, मजीद मैं उलझना नहीं चाहता आपसे जी। सर मेरे पास तो बड़े कोई नहीं है, चले कोई नहीं, आप ना तहकीक करके तो बाद में आइएगा। चलें जी, शुक्रिया। जब तहकीक कर लेंगे ना तो उस वक्त आइएगा। जो भी मैं पहले लेक्चर दिया है कि भाई जो भी आप बात करें आपकी तहकीक एक होनी चाहिए। ये नहीं है कि इधर आके आप जबड़ियां मारनी शुरू कर दें। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम। देखिए ना कितना कि जब उस बात पे उलमा की तहकीक पे ये कह रहे हैं उलमा की तहकीक है जी, हमने सुना हुआ है, तो अब उलमा की तहकीक पर ये क्यों नहीं टिकते? माशाल्लाह जबरदस्त उस्ताद मोहतरम। बात यह है कि ये तो आगे बात करते तो फिर मैं इनको बताता ना कि तुम्हारा बाबा तो कहता है कि भाई उसने नबूवत का दावा किया ही कोई नहीं है। अब अगला स्टेप मेरा ये होना था। तो भाई जो भी बात करो, आप लोगों को बिल्कुल हमारी कॉल ज्वाइन करने की इजाजत है, आप आओ, बिल्कुल हर एक को इजाजत है, लेकिन कम से कम कुछ अपने पल्ले तुम्हारे कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके तो आओ ना, कि लड़ने के लिए आना है तुम लोगों ने कि गालियां गुलियां निकालनी है ये कादियानियों की तरह। जैसे ये कादियानी आती है, अभी थोड़ी देर पहले एक कादियानी आया है जो जट, कादियानियों का तो तरीका ये है लड़ना, गालियां निकालना, बस इधर उधर की बातें करना, कहानियां सुनानी। तो मरज़ई तो कम से कम ऐसे ना बने, क्योंकि तुम लोगों का दावा है कि आप मुस्लिम इल्मी किताबी हैं। तो बस भाई वो उस इल्म और किताब का कोई हमने तो आज तक नहीं देखा, ना ही इल्म तुम में देखा है, ना ही कोई किताब देखी है। कभी नहीं देखा कि कभी किसी मर्दई ने कोई इल्मी किताबी होने का सबूत दिया हो, कोई दलील से बात की हो, कभी भी नहीं। तुम तो कादियानियों से भी गए गुजरे हो यार। तो आ जाओ, अब कॉल कर लो, लेकिन वो देखा ना दलील लेके आनी है, बात करो हमारे साथ, डिबेट करो, हम इसी काम के लिए हैं, बैठे हैं, हम वक्त देते हैं, हम तुम्हें टाइम देते हैं, हम तुम्हें तुम्हारी बात सुनते हैं, हम तुम्हें अपनी बराडों पर उठाते हैं, लेकिन इसका तरीका ये तो नहीं है कि भाई आप लोग बस हमारा वक्त बर्बाद करें और सुनने देखने वालों को भी कुछ पल्ले ना पड़े। कौम भाई कुछ सीखना चाह रही है, कोई सुनना चाह रही है, दोनों तरफा इतराजात सुनना चाह रहे हैं, दलाइल सुनना चाह रहे हैं। अब यहां पे रौला यह कि सिर्फ इतराज ही इतराज है, दलील कोई नहीं। मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, कादियानी भी आएंगे तो मेरा ये सवाल है, मरज़ई भी आएंगे तो मेरा ये सवाल है। भाई तुम लोगों तो अभी तक तो इस सवाल ही सवाल है, इतराज 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 इतराज, मेरा ये इतराज है, मेरा ये सवाल है। चलो एक नए कॉलर आए हैं, इनसे पूछते हैं। चले गए जी जनाब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है मुफ्ती साहब? जी, शुक्र अल्लाह का। सेहत कैसी है? अल्लाह का फजल है, फरमाइए। जी, मैं वैसे गुजर रहा था तो आपकी स्ट्रीम देखी, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया ये टिक टॉक चलाते हुए, तो देखते हैं ये बहुत होशियार हुए हैं टिक टॉक पर, बहुत लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो इसलिए आया हूँ, बस आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपने यहाँ कादियानियों के ख़िलाफ़ स्ट्रीम शुरू की है। तो और इसी तरह यूट्यूब पर भी बहुत इन्होंने हलचल मचाई हुई थी, वहाँ भी अब जाके वो एक मुफ्ती यासिर साहब हैं, कुछ वो काम कर रहे हैं, और 2-3 और हैं, ज़ैतून टीवी। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। तो हम तो यही समझ रहे थे कि बहुत होशियार हो चुके हैं, अब बहुत कम लोग ही हैं जो टिक टॉक पे तो स्ट्रीम चला रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत लोग चला रहे हैं, तो अब देख लिया तो बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। अच्छा, ये जो आपने माइक ज़रा म्यूट करना जनाब, माइक ज़रा म्यूट करना भाईजान। अच्छा, एक मिनट।
अच्छा, आपको यूट्यूब के ऊपर मरज़इयों की जो है ना वो चैनल तो नज़र आ गया है, जैतून, वो तो मरज़इयों का चैनल है कि वो जी ख़त्म नबूवत का काम कर रहा है, लेकिन आपको मुसलमानों के चैनल कोई नहीं नज़र आए। आजज का चैनल है, ज़िया रसूल अमीनी का चैनल है। मैं समझता हूँ कि हमारे ये दो चैनल मुसलमानों की तरफ से इनके अलावा कोई ख़त्म नबूवत का काम करता हमें नज़र नहीं आया। तो आपको जैतून नज़र आ गया कि जो कि मरज़इयों का है, तो हमारे चैनल नज़र नहीं आए, इसका क्या फरमाएंगे आप? जी मुफ्ती साहब, मैं 2 बार पहले तो मैं उधर एक आवाज़ हक चैनल है और एक मुफ्ती यासर अल वाजदी साहब हैं, देवबंद से हैं, इंडिया से। जी वो यासर अल वाजदी वो जो है ना वो भी बंदा मशकूक है और आजकल उनकी भी कुछ मामला सामने आ रहे हैं, तो वही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनके आप लोगों को नज़र आ रहे हैं चीज़ें, और आप कह रहे हैं वो देवबंद के मकतब फ़िक्र थे, हालांकि देवबंद के कई उलमा ने उनका इनकार कर दिया कि नहीं भाई इनका हमारे साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। तो आपको उनकी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको मुसलमानों की कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही, यानी अहले सुन्नत बरेलविया की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलवी हूँ, लेकिन मैंने उनके बयान काफ़ी सुने हैं। मुझे फ़िलहाल उनमें ऐसी कोई बात नहीं आई, उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म ठीक हो नबूवत गया, का दिफा करते हुए देखा है। हाँ बिल्कुल सही होगा, मुझे ना समझ आ गई है, ठीक हो। नहीं, जिस दिन हमें नज़र आएगी हम हाँ आएंगे। जी, नज़र आएगी, आपको नज़र आ जाएगी, होली होली नज़र आएगी ना, ऐसा नज़र आएगी। तो ये मामला आते हैं भाई। हाँ जी, ये पब्लिसिटी करने के लिए आते हैं। हाँ जी, ये कैफियत है, आप लोगों के सामने ही है तमाम हाल। क्यों भाई काशिफ? उस्ताद मोहतरम ऐसे ही है। पप्पू साहब आए हैं, लगता है इनके पास अब दलील आ गई है, अब ये दोबारा तशरीफ लाए हैं। तो जी वालेकुम सलाम। सर आपसे एक क्वेश्चन करना था, प्लीज आप नाराज ना होइएगा। गालब यार कीजिएगा। गल सुनो जी 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 यार, तुसी दूजी बारी आए हो, पहले भी कई बारी आए हो तुसी। जी जी सर, यार इस सवाल के अलावा कोई और भी आपके पास चीज है, बताएं सर हम जरा। सीखने आ रहे हैं ना, आप लोग आप बैठे हुए नहीं, हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक मिनट रुके, ठंडे हुए, माइक म्यूट करें जरा। जी जी मतलब मेरा ये सवाल है, मेरा एक क्वेश्चन है, यानी इसके अलावा कुछ आप लोगों के पास है, कुछ बताएं जरा। जी पप्पू साहब। सर मैंने जैसे कहा हम स्टूडेंट हैं, आप नहीं, स्टूडेंट तो हम भी है ना भाई, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम पूछ के सीखेंगे ना भाई, मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, मैं क्या हम नहीं सवाल कर सकते? मैं आपको सिखा तो नहीं सकता, मैं तो मुझे खुद पता होगा तो मैं ठीक है, आप नहीं सिखा सकते तो हम तो इंतजार में बैठे ना जो हमें आके सिखाए। सर बस एक क्वेश्चन अगर आप इसकी जवाब दे देंगे तो अल्लाह आपको जज़ा दे। नहीं वो ही ना बात, या मेरी बात समझ नहीं रहे या समझ रहे हैं तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। सर कोई आएगा आपको सिखाने वाला, तो वो इंजीनियर मिर्जा साहब बैठे हुए हैं, वो उनसे आप काफी सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें, अगर आपकी नीयत सही हो। मैंने तो सीखने के लिए उनके घर गया था, तो उन्होंने अपनी बेगम को भेज दिया था, वो खुद नहीं बाहर आए थे सिखाने के लिए। ये मिर्जा जेलम जो इंजीनियर साहब है उनकी बात कर रहे हैं? हाँ जी उसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो खुद जेलम गया था, उसके घर गया था, दरवाजा नॉक किया, मैंने कहा मैं सीखने के लिए आया हूँ, मेरा एक पता है बहरहाल, मैंने कहा मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, मैं सीखने के लिए आया हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। तो उनकी बेगम जो है ना वो आगे से बड़ा ओतरा किस्म की बोली, और उसने कहा भाग जाओ, कोई तेरा सवाल का कोई जवाब नहीं देना हमने। हेलो, क्या बताएं, हमें बताएं, हम किससे जाके सवाल करें, को बंदा बताइए। हाँ जी मुफ्ती साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी अभी आई है। आवाज ठीक है मुफ्ती साहब की। ये हम किससे सवाल करें जाके, अपना सवाल हमने किससे करना है, तो बंदा बताइए कोई। सर आप एकेडमी संडे, हर संडे को वो वहां पे एकेडमी में नहीं घुसने देता, नहीं उन्हें तो कलाशन कोफा वाले बंदे बाहर खड़े कीते ने, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਨੱਸ ਜਾਓ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ।
मुझे सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर आप इजाजत दे मैंने भैया आपको नहीं पता तो हम आपको बता रहे हैं ना, आपको पता नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। यूट्यूब चैनल पे भी गए थे सवाल करने, उसने आपको ऊपर लिया ही नहीं था, ये भी हाँ याद वही करवा ना, दूं। हाँ जी वो सब कुछ पता वे इन्हों बच्चे वो बनते नीचे नीचे एक भाई कह रहे हैं कि आपने सवाल प्रॉब्लम है, आपने क्यों तो सवाल छोड़े आप, मुफ्ती साहब से बात करें, नीचे को छोड़े आप। अच्छा चले सर मुफ्ती साहब, तो मैं क्वेश्चन मैं अर्ज कर सकता हूँ अगर आप अच्छा वही मैं फिर वही पहुंचूं कि खोती बोर्ड थले, मैं कह रहा हूँ मेरा जो सवाल है वो मुझे कौन जवाब देगा, मैं भी स्टूडेंट हूँ। सर जी मैं तो ये आप पहले अब आप किताबें पढ़ें, जो हदीस की किताबें हैं, जो कुरान है, वहां पे आपको जवाब मिल जाएंगे। नहीं ना मिले अभी तक जवाब नहीं मिला मुझे, मैं तो कब कब बैठा हूँ, मुझे नहीं तो अच्छा जवाब मिला। आप कौन सा क्वेश्चन है आपका? मैं कोशिश करता हूँ मेरे शायद सवाल नहीं। तो 1000 से अबव हैं, लेकिन चलो एक दो कर लेता हूँ। जी जी एक वो करें। मिर्जा जूनियर जेलवी साहब फरमाते हैं कि तौहीद के बाद जो इस्लाम के अंदर जो चीज है ना वो है सेक्स, तो अल्लाह ये माफ करे। कुरान और हदीस में कहीं नहीं मुझे मिला। तो ये मिर्जा साहब ने किस कहाँ पे ये फरमाया है? आप अच्छा कहाँ पे कहाँ बोले पे हैं? हाँ ये बात हुई ना, ये बात ऐसे बात करें हमारे साथ। जी जी चले मैं जरा ये पटारी खोल लूं। जी जी आवाज आ रही है? जी 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 सर आ रही है। हाँ जी, ये मैं पटारी जरा 1 मिनट खोलने लगा। जी जी मैं इसीलिए कहता हूं मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुन लिया आपने? और जी जी मुफ्ती साहब मुझे याद आया, ये मैंने इसकी वीडियो सुनी थी सर। वो बेसिक अगर आप पूरे कंटेक्स्ट में पूरी वीडियो सुने ना, तो वो कह रहा है कि इस्लाम के अंदर जिस तरह लोग अल्लाह माफ करे गर्लफ्रेंड रखी होती हैं, गंद करते हैं, वो उसके कानून इस्लाम में बड़े सख्त हैं। इस्लाम ने बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं। रोजे हाँ रखो, हाँ वही नौजवानों वही को वही तलकीन कर रहे हैं, वही वही रोजों वही वही नौजवानों हाँ को वही तलकीन। हाँ सर वही मेरी वही वो मैं एक बोल मिनट रहा हूँ। रुके तो और रुके जी तो जी जी रुके बोलिए। साहब ही लो वो जी जी वही बोलिए। तो मैं तलाश कर रहा हूँ कि वो जो कह रहा है कि भाई इस्लाम के अंदर मैंने ये चीज देखी है, जी सेक्स जी देखा है तौहीद के बाद। हाँ वही जी तो जी कुरान की आयतें और हदीसें चाहिए ना, वही तो मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। हाँ जी नहीं तो सर हदीस का मफहूम नहीं है नौजवान जिसकी इस्तात नहीं है वो रोजे रखे, हाँ नौजवान हाँ लड़का वही जो वही वही कमा। लिखवाइएगा जरा, वो कौन सा इंटरनेशनल हदीस नंबर? सर मुझे तो नहीं पता, मैं वही बात है, हाँ आप नहीं पता नहीं आप तो कह रहे हैं मैंने खब्बे वीडियो पीछे जा देखी रहे है हैं। उसकी मुकम्मल, उसके अंदर उसने मैं बताया है। नहीं सुनी मैंने सर, नोट तो नहीं ना किया, आप तो पता नहीं बाल की चले खाल आप ऐसा उतारने के करें, लिए बैठे आप हुए हैं। नोट कर रहे हैं, आप देखें जाके सुने, और जितनी कुरान की आयतें उसने वहां पे बोली है ना, और जितनी जी हदीसें वो नोट जी करके ना बाप वापस आइएगा। पहले भी आपको सर मैंने कहा था, पहले भी आप गए, फिर आपने कॉल डाल दी। अब अच्छा पता नहीं अच्छा आपकी मैं आनी जानी आपसे लगी हुई है, अभी लेकिन आपने दलील कुछ नहीं हमें अर्ज कोई की मिल थी, रही। थोड़ी देर पहले एक और कॉलर पे आपने एक अर्ज की थी, मैं उसके मुतालिक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? नहीं अभी नहीं ना पूछ सकते आपको, यार अल्लाह ताला कैसे इस पूछ? इंजीनियर को हिदायत दे, अल्लाह ताला इसको हिदायत नहीं दे। नहीं वो हदायत बाद में, अभी पहले वो दलाइल चाहिए कि जी जी तौहीद के बाद सेक्स का नंबर आता है, और वो कुरान की आयतें और हदीसें चाहिए। सर देखें, उसने पता है उसने क्या एक दफा बोला था, उसने कहा मुझे जो मैं सारी जिंदगी एक चीज ना सीख सकता, वो मौलाना इसहाक साहब के एक दफा के हाँ लिए हाँ सिखा वही दी। वही कुरान की वही कुरान की आयत जो वो इसहाक मौलाना साहब ने इसहाक पेश की। साहब मौलाना मौलाना इसहाक इसहाक साहब ने जो फरमाया। कुरान की आयत पेश की थी वही चाहिए नहीं कुरान, वही चाहिए। सर कुरान की बात नहीं कर रहा मैं वैसे। अच्छा आप जो इसहाक साहब ने बात की नहीं, थी कि आप तो कहते हैं जो हम भी कुरान और मुसलमान हदीस है से ना, बात जो करते अल्लाह हैं। रसूल पे ईमान अब लाते हैं ना, मौलवी साहब को बीच में ले आए, बाबे को ले आए। यार बाबा तो नहीं है वो, भाई बाबा नहीं था वो, मौलवी इसहाक बाबा नहीं था, चिट्टी दाढ़ी थी उसकी। नहीं वो बाबा अल्लाह और उनकी किसको जन्नत कहते हैं? नहीं, हम उनकी करामात तो नहीं ना झूठी मानते कि ये भी कर देता नहीं, वो भी ये बाबे की डेफिनेशन ये है कि जिसकी करामात को माना जाए उसको बाबा कहते हैं, ये है आपके बाबे की आपके नजदीक डेफिनेशन। तो वही, आपके नजदीक नहीं तो वही मेरे बाबा है नजदीक तो जो नहीं है, मैंने कब कहा है? आप हम बरेलवियों के भाई नजदीक मेरे जो लंबी नजदीक लंबी। तो नहीं है ना भाई, इधर देखें जी जी जी। पप्पू सर साहब, आपने फरमाया, पप्पू सर साहब अगर मैं एक गुस्ताखी पप्पू माफ, साहब अभी रुक आपने जाए, फरमाया कि आप पप्पू साहब मुसलमान हैं, रुक यानी जाए, कि पप्पू बरेलवी हैं, साहब रुक आपने ये जाए कहा। जरा, 1 मिनट यानी रुक जो बरेलवी जाए, भी नहीं है वो माइक मुसलमान जरा नहीं है। म्यूट करें, माइक म्यूट करें। अब आप करें मेरे साथ डिबेट, ठीक है? 1 मिनट आपका होगा, 1 मिनट मेरा होगा, ठीक है? अब बात जो भी करेंगे ना आप दलील से करेंगे,
دلیل کے علاوہ ادھر ادھر جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, 1 منٹ آپ 1 منٹ میں. چلے میں آپ کا ٹائم شروع کر رہا ہوں, پہلے میں آپ کو بولنے کی اجازت دیتا ہوں. تو چلیں ٹائم شروع ہوا. جی مفتی صاحب, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں, یعنی بریلوی ہیں, تو آپ کے نزدیک کیا مسلمان کی ڈیفینیشن صرف بریلوی ہے؟ اور جو بریلوی سے پہلے, بریلوی کا بھائی 125 سال پہلے آئی ہے, اس سے 1300 سال پہلے جو مسلمان تھے وہ کون؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں میں دیوبندی ہوں یا میں بس مسلمان ہوں, تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں گا؟ مجھے احمد رضا بریلوی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان پہ ایمان لانا یا ان کی ہر بات پہ ایمان لانا فرض ہے میرے لیے. اور جو چشتی رسول اللہ سے آپ کلمے نہیں کر رہے آپ کی کتابوں سے, ٹھیک ہے, ان پہ ایمان لانا فرض ہے. کیا بریلوی ہی صرف مسلمان ہے, باقی کوئی مسلمان شیعہ سنی اہل بیت وہ مسلمان نہیں ہے؟ بس یہ میرا سر آپ سے سوال تھا. جزاک اللہ. اچھا میرا ٹائم شروع ہوا. گزارش یہ ہے کہ یہ تو چیزیں میں نے پوچھی نہیں آپ سے جو آپ نے بیان کی ہیں. سوال تو یہ ہو رہا تھا کہ توحید کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ سیکس کا آتا ہے. آپ نے اس کے لیے دلیل پیش کی ہے قرآن کی آیت مولانا اسحاق صاحب کو. تو مولانا اسحاق صاحب کیا قرآن ہے کہ حدیث ہیں؟ پھر مولانا اسحاق صاحب تو بابے ہیں, تو بابوں کے بارے میں تو آپ کا بابا یہ کہتا ہے جی وہ بابوں کا تو خدائی کوئی اور ہے, وہ تو مشرک ہیں سارے بابے. تو مولوی اسحاق تو مشرک آدمی ہے, بقول آپ لوگوں کے وہ مشرک ہے. اب دلیل کے طور پہ اس کو آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اور اس کی وہ ویڈیو پیش کریں یا اس کی تحریر پیش کریں, وہ مشرک بابا جو آپ نے بنایا ہوا ہے اسحاق مولوی, کہ اس نے کہاں پہ کہا ہے کہ توحید کے بعد سیکس کا نمبر آتا ہے؟ ہاں جی, قرآن کی آیت اور حدیث پیش کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی کہانی آپ نے سنانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا ٹائم ختم ہوا. گوبھی پسند ہو سکتی ہے, مٹر پسند ہو سکتی ہے, بریانی پسند ہو سکتی ہے, مجھے دال چاول پسند ہو سکتے ہیں. اوکے, اس انجینئر صاحب نے بولا تھا کہ مجھے پسند ہے کہ اسلام کا ڈسپلن. سر مجھے بھی پسند ہے, اگر اسلام کہتا ہے زنا نہ کرو تو بہت اچھی چیز ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو بندہ شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے تو اچھی بات ہے. تو یہی ڈسپلن ہے, اور کیا ہو گیا, تو نہیں نہ کہہ رہا کہ تم حرام کرو. آپ سر الٹ بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں آپ گمراہ کرنے کے لیے شاید لوگوں کو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے نا, تو آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, شارٹ کلپس اس کے کاٹ کے بیچ رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں آپ کے پاس بات. نہ آپ کے پاس کوئی بابوں کو ڈیفینڈ کرنے کی جنہوں نے لمبی لمبی چھوڑی ہیں, اوپر سونا تو نیچے سونا تو کھبے سونا تو سجے سونا. سر اس کا ایویڈنس آج کیوں نہیں ملتا؟ جب امت مسلمہ مار رہی ہے, کوئی بابا پیدا کرے سونا, دے فلسطینوں کو سونا, مسلمانوں کو دے سونا. آج وہ بابے کدھر گئے جو پہلے جن کی جدھر وہ کیا کہتے ہیں زمین کے نیچے 7 زمینوں کے نیچے ان کی نظر چلی ٹائم جاتی. ختم ہوا. مائک میوٹ کر لیا کریں نا جب آپ کا ٹائم ختم ہو جائے. اچھا گزارش یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے نہیں مجھے بتایا کہ وہ جناب توحید کے بعد جو اسلام کے اندر ہے نا وہ سیکس ہے. آپ کہہ رہے ہیں شارٹ کلپ, آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے اس کا پورا کلپ دیکھا ہوا ہے, اس کے اندر اس نے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بھی پیش کی ہیں. وہ آیتیں اور حدیثیں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کون سی آیتیں اور حدیثیں ہیں, وہ لکھوا نہیں رہے آپ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ لکھوائیے, میں وہ سننے کے لیے بیٹھا ہوں. بھائی شارٹ کلپ تو چلو میں نے پیش کی ہے نا, آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے پورا کلپ دیکھا ہوا ہے, پوری ویڈیو دیکھی ہے. تو یہ معاملہ بھی کلیئر ہو گیا کہ شارٹ کلپ والا. آپ نے جب پوری ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر آپ کہہ بھی رہے ہیں اس نے قرآن حدیث سے ثابت کی ہے, وہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں لے آئے نا, روکا کس نے؟ وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں کیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کیوں بولے آپ بیچ میں؟ ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا, میں ٹائم دوبارہ شروع کر رہا ہوں. اچھا میرا ٹائم ابھی شروع ہوا ہے دوبارہ. تو گزارش یہ ہے کہ 1 منٹ بات کر رہے ہیں نا ہم. یہ قادیانیوں کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگلے بندے کی بات میں بول پڑتے, مردیوں کا بھی یہی طریقہ ہے. اب دیکھیں نا پپو مردئی صاحب, آپ بھی وہی قادیانیوں والے کام شروع کر دیے آپ نے. اس وجہ سے ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ لوگ بھائی ہیں قادیانیوں کے, کیونکہ کرتوتیں آپ کی ساری وہ قادیانیوں سے ملتی جلتی ہیں. موضوع پر وہ بھی نہیں آتے, موضوع پر آپ بھی نہیں آتے, قرآن دی سے بات وہ بھی نہیں کرتے, قرآن دی سے بات آپ لوگ بھی نہیں کرتے. دو میں ایک دوجے دے پہن پر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بات.
تو جلدی کرے, وہ نیچے آپ کے بھائی بھی اب قادیانی نادر صاحب بھی آ گئے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے کال پہ لیں. تو دیکھیں نا, آپ کو چھڑانے کے لیے اب وہ آپ کے بھائی بھی آ گئے ہیں. تو یہ بات کسی کنارے پہ لگائیے اور قرآن حدیث کے دلائل دیجئے, میں سننا چاہتا ہوں. تو میرا ٹائم اب ختم ہونے ہی والا ہے, بس جب ہوگا تو بتا دوں گا میں آپ کو, ٹھیک ہے. تو دلائل دیجئے گا, گپے نہ سنائیے گا. چلیں ٹائم ختم ہوا. سر میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن حدیث کی بات کرتا تھا, اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے اسلام کا یہ اصول بڑا پسند ہے, ٹھیک ہے. بہرحال یار میں آپ کی ہی مانتا ہوں, چلیں اللہ اس کو ہدایت دے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جتنے اس کی اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے, اللہ اور اس کی ترقی دے, تاکہ وہ جس طرح یہ فرقوں کی منجی ٹھوک رہے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنی توفیق دے کہ وہ فرقہ واریت ختم کر دے اس ملک سے, دنیا سے, ٹھیک ہے. ہم ہر اس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں جو فرقہ واریت کے خلاف بات کرے گا, جو اللہ اور اس کے صرف رسول کی بات کرے گا. ہر ٹائم بابا 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 نہیں کرے گا. وہی بندے ہمیں چاہیے. اس نے کہا ہے کہ میں کسی کو مشرک نہیں کہتا, سارے مسلمان ہیں, میں سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, چندے بھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے, سب کی مسجدوں میں بھی جاتا ہوں. تو ایسا ہی بندہ چاہیے, نہ اس کی کوئی مسجد ہے, نہ کوئی اس کا چندہ بک ہے, نہ اس کا کوئی اور کوئی اس کا سپورٹ کر رہا ہے. تو یہی دین کی خدمت ہے میرے جیسے جاہل بندے کے نزدیک. باقی جی آپ جاہل بندہ صاحب, ٹائم ختم ہو گیا. جاہل صاحب ایک منٹ, ٹائم ختم ہو گیا جاہل. اچھا گزارش یہ ہے کہ موضوع میرا وہی ہے جو ہے, ٹھیک ہے. کوئی جواب نہیں, بک 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 یب 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 یب, بس مرزئی قادیانی بھی ایسے ہی کرتے ہیں, مرزئی بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں جی, تو میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ مرزا جونیئر جیلمی جو کہہ رہا ہے کہ قرآن اسلام کے اندر جو مجھے سب سے بہترین چیز نظر آتی ہے وہ توحید کے بعد جو ہے نا وہ سیکس ہے, حالانکہ توحید کے بعد رسالت کا نمبر آتا ہے. تو آپ کے بابے نے تو یہ کہا, دوڑ گئے. ہیلو جی جی یہ دوڑ گئے ہیں. ہیلو او مرزئی جی, چل اچھا استاد محترم, اچھا یہ نا ایک منٹ, وہ جو ہے نادر قادیانی آیا ہے, اس کو بھی لیں ذرا کال پہ یار. جی جی نادر قادیانی, اس نے کہا تھا کال, اور اس کے بعد وہ کال کا کہہ کے بھاگ گیا ہے. کون؟ اچھا وہ قادیانی, اب وہ اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے آیا تھا نا. یہ اصل میں قادیانی اور مرزئی آپس میں بھائی بھائی ہیں نا, یہ رولا ہے, یہ رولا بڑا ہو. اچھا استاد محترم کہہ رہا تھا کہ وہ جی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, سختی سے منع کیا ہے, اور روزے رکھیں, اگر آپ کو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر روزہ رکھا جائے تاکہ ان چیزوں سے بچا جائے. بھائی اس سے کس نے انکار کیا ہے؟ وہ لے کے تو وہ بات لے کے آؤ کہ جو اس نے عقیدہ توحید, لفظ اس نے بولا ہے عقیدہ ہے توحید کے بعد ڈسپلن پسند ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے سختی سے اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم نہیں دیا, رسالت کے ماننے کا حکم نہیں دیا؟ نہیں, یہ تو دیکھو نا, یہ سراسر وہ بات بنتی ہے کہ انبیاء کا جو ہے نا وہ کام ختم ہو جاتا ہے بیچ میں, ٹھیک ہے. انبیاء کا تو پھر سلسلے ختم ہو گیا نا. وہ کہتا ہے توحید کے بعد جو نمبر آتا ہے نا وہ ہے سیکس کا. اب دیکھیں توحید کے بعد پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کا آنا وہ تو ختم ہو گیا, جتنے بھی 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لے ختم ہو گیا. رسالت کا تو سسٹم ہی ختم ہے نا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام آ کے نا وہ نبی نہ ہوتے, معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ نبی نہ ہوتے, وہ آ کے لوگوں کو سیکس سکھاتے بس. پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی توحید کے بعد جو نمبر آتا ہے نا وہ سیکس کا آتا ہے, حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں. عقلی اور نقلی طور پہ یہ بعید ہے, اور یہ سراسر اس نے یہ جھوٹ بولا, فراڈ کیا اور کفر کیا اور شرک کیا اور بہت بڑی اس نے خباثت کی اور زندیقیت کی, سیدھی. اب آپ خود اندازہ کریں ان مرزیوں کی مت کیسی بج گئی ہے کہ وہ جو سفید و سیاہ ان کو پیش کر رہے, آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر کہہ رہے ہاں بالکل علی بھائی نے جو کیا نا بالکل ٹھیک کیا. تو اب آپ بتائیں عقلی طور پہ جو حکم مرزا جونیئر جیلمی پہ لگے گا وہی حکم ان مرزیوں کے اوپر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ سیم وہی لگے گا. جس قسم کا زندیق, کافر, مرتد, خنزیر, لعین, لانتی
ہمارے نزدیک مرزا جونیئر جیل میں ہے، ویسے ہی اس کے ماننے والے ہیں اور اس کا دفاع کرنے والے ہیں۔ کالر آئے جی کالر لیلا صاحبہ آئی ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں لیلا بول رہی ہوں UK سے نا۔ جی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، سنی مسلمان ہوں، میں سب کو مانتی ہوں لیکن مرزائیوں کو میں نہیں مانتی۔ تو مجھے آپ سے ایک بات یہ کرنی ہے کہ آج کل پہلے اسکول میں اتنا پرابلم بنا ہوا ہے نا، تو وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی آ جائے، امام مہدی آ جائے، تو یہ مرزائیوں کو کیوں نہیں کہتے کہ بھیجو امام مہدی کو؟ بالکل بڑا زبردست قسم کا سوال بھی ہے اور اسی سوال کے اندر جواب بھی ہے، نہیں بہت مرزائیوں کو زبردست۔ آپ بولیں، مجھے یہ لوگ آپ بلیو کریں، میں اتنے اپنے یہ نبی کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کر ہی نہیں سکتی بات نا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت دنوں سے یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ مجھے صرف آپ سے یہ بات کرنی ہے، کیونکہ میں پہلی استاد محترم آواز ڈبل ہو رہی ہے، جی مائک میں مائک میوٹ کر لیتا۔ جی آپ بات کریے، استاد محترم نے مائک میوٹ کر لیا ہے، لیلا صاحبہ آپ بات کیجیے گا۔ ہاں جی پلیز ڈونٹ، میرا زیادہ نام نہیں آپ لیں، میں پتہ میری سسرال والے مائنڈ کریں گے، میں نہیں چاہتی کہ وہ سنے کسی چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو میڈم گفتگو جاری رکھیں، آپ میڈم گفتگو مائک جاری میوٹ رکھیں۔ کریں، میں پھر عرض کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ اچھا بات یہ ہے کہ محترمہ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست، یہ ایک سوال بھی ہے اور سوال کے اندر ہی جواب بھی ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک تو ابھی تک امام مہدی تشریف نہیں لائے، ٹھیک ہے، جی لیکن قادیانیوں کے نزدیک تو امام مہدی ان کا مرزا قادیانی ہے نا، اور امام مہدی کون تھے اور کون ہیں یا ان کا کام کیا؟ ان کا کام ہی یہ تھا، انہوں نے جنگ و جدال کو آ کے ختم کرنا تھا اور انہوں نے آ کے مسیحیت کرنی تھی انسانیت کی، انہوں نے دکھ درد کا درما بننا تھا، یہ ہے امام مہدی۔ تو اب قادیانیوں سے یہ ہماری محترمہ سوال کر رہی ہیں کہ وہ لاؤ نا، کدھر ہے تمہارا امام مہدی اور کدھر یہ پوری دنیا جنگ و جدال بن گئی ہے؟ اور مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد دو بڑی جنگیں دنیا کی، جنگ عظیم اول اور دوم تو ہو چکی، وہ اس کے مرنے کے بعد ہی ہوئی ہے، اور اب یہ تیسری جنگ عظیم کے دھانے پر ہم کھڑے ہیں۔ حالانکہ امام مہدی نے تو یہ کرنا تھا کہ جنگ و جدال کو ختم کرنا تھا، آ کے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے یہ کام کرنا تھا کہ جنگ و جدال کو ختم کرنا تھا۔ جی مفتی صاحب میں بول سکتی ہوں کچھ اور؟ جی میں مائک میوٹ کر۔ ہاں پلیز، مجھے اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جانا ہے، مجھے بس ایک دو باتیں کرنی ہیں، اس سے زیادہ پھر میں چلی جاؤں گی، ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ پلیز مجھے اس بات کا جواب چاہیے ہر صورت، مجھے یہ، کیونکہ یہ بات میرے دماغ میں ہر وقت چلتی رہتی ہے، تو مجھے یہ اس بات کا، کسی مرزائی کو آپ لیں جو زیادہ لڑائیاں مرزائی کرتا ہے نا، اس کو اپنی براڈ پہ لے اور اس کو بولے مجھے اس بات کا جواب دے کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں اس وقت رو رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ اپنے مرزے کو وہاں پہ کیوں نہیں بھیجتے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں، میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مہدی، اللہ پاک امام مہدی کو بھیج دیں، اللہ پاک امام مہدی کو بھیج دیں۔ مجھے اس بات کا جواب چاہیے، آپ ان سے پوچھ کے بتائیں کہ اب اپنے مرزے کو یہ کیوں نہیں بھیجتے؟ اگر وہ امام مہدی ہے تو کیوں نہیں بھیجتے اس کو؟ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔ اب میں جا رہی ہوں، مجھے اپنے بچے کو اسکول چھوڑنا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہی بات جو گوبر شاہی ہیں ان سے بھی ہمارا یہ سوال ہے کہ تم لوگ ریاض گوبر شاہی کو اپنا امام مہدی مانتے ہو، بھیجو نا اب اپنے امام مہدی کو اور یہ جنگ و جدال کو ختم کرے۔ جی السلام علیکم حضور۔ جی وعلیکم السلام۔
ਚਾਚੀ ਵੈਸੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ ਵੈਸੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਭੇਜਣ ਉਹਨਾਂ हाँ जी। अच्छा यही हमारा सवाल जो है ना वो गोबर शाहियों से भी है, अहमद सुडानी के मानने वालों से भी है, क्योंकि वो उसको इमाम मेहदी मान रहे हैं, और आजकल जितने भी झूठे और कज़ाब महदियत के दावेदारान हैं या मर गए हैं या जिंदा हैं, उनके सबको ये है कि वो किधर गए तुम्हारे इमाम मेहदी। और ये जो आजकल नमूना आया हुआ है एक नफसियाती कासम है ख्वाबिया, और मैदा उसका खराब रहता है, वो ख्वाबें देखता है और लोगों ने उसको इमाम मेहदी बना दी है। और आ ना तू ते जंग खत्म करते तू जंगा छेड़ छड़ियां ने हैं। ओ इमाम मेहदी किधर गए हो, बढ़ गए हो कि इमाम मेहदी हो? असल इमाम मेहदी तो जब आएंगे ना तो वो दुनिया के अंदर शांति आ जाएगी, सुकून आ जाएगा, समझ आई कि नहीं? ये जंगो जदाल खत्म हो जाएगी। हत्ता कि यहूदी वो जो जंग होगी, यहूदी किसी पत्थर के पीछे भी छुपा होगा तो पत्थर बोल के कहेगा यहूदी इधर छुपा हुआ है, मारो इसको। ये यहूदियत खत्म हो जानी है, यानी कादियानियत खत्म हो जानी। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मेरी नस्लें इंशाअल्लाह, मैंने तो वसीयत की हुई है अपनी नस्लों के नाम कि तुम लोगों ने इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होना है और मिल के जनाब इन कादियानियों को, इन यहूदियों को कत्ल करना है। हाँ इंशाअल्लाह। और मैं जब कब्र में होऊंगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम देखेंगे, अपनी कब्र में देखेंगे, हम हमारी नस्लें जो है ना इनको खत्म करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, चलो गल करो जी। सादे मोहतरम अगला हवाला एक मैं शेयर करना था। अच्छा ये अभी इमाम भाई, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि नीचे वो लेडीज आई हैं जो परसों लजना बात कर रही थी, वो आइए नीचे जरा, उस वो मेरा ख्याल से कोई बात करना चाह रही है। मेंटल डिसऑर्डर है, आप अपना हवाला दीजिएगा। आमिर रवान साहब अपना माइक म्यूट रखिएगा प्लीज़। अभी उस्मान भाई अगर आप मौजूद हैं तो हवाला दीजिएगा। जी मैं वो मियोग्राफी उनको इनवाइट तो किया है, लेकिन 2-3 बार ये कह चुकी हैं अगर कोई ऊपर लेडीज़ होंगी तो मैं फिर आऊँगी। और नीचे क्वेश्चन ना करें, आप ऊपर आएँ क्वेश्चन करें। इंसानी लिहाज से तो आप हमारी सिस्टर हैं ना, कोई नहीं। हमने आपको बताया भी था कि हम आपकी हिदायत के लिए बैठे हैं, कोई हमें कोई वेले नहीं है। हम तो चाहते हैं आपसे हमें लगाव है, हम इंसानियत के नाते हम आपसे मोहब्बत करते हैं कि कम से कम अल्लाह ताला आपको हिदायत दे दे और जो हमारा जो आखिरत का मामला है वो आसान हो जाए। हम तो ये चाहते हैं। आप तशरीफ़ लें, बात कर सकते हैं ऊपर आकर और सवाल करें जो भी है। नीचे कमेंट में सवाल ना करें प्लीज़। अच्छा उस्ताद मोहतरम, ये पहले जो पीछे जो कादियानी हैं इन्होंने मलफूजात का भी वो डॉक्टर ज़करिया क्या नाम है उसका, उसने भी इनकार किया। और जज्जा पता नहीं कौन था, जज्जा ने एक और ने भी वो सीरतुल गबी उसका भी इनकार कर दिया। कहता नहीं जी उसमें भी रवायात हैं जी, वो नहीं हम मानते, जबकि उसके ऊपर कोई जिरा कोई बात नहीं। जबकि आपने वो हवाला भी पेश किया कि इसकी एक एक रवायत पढ़ने से कल्ब सुकून जो है वो हासिल होता है। तो ये एक हवाला और है अखबार अल फजल का उस्ताद मोहतरम। तो मिर्ज़ा बशीर खुद कहता है कि हज़रत अक़दस ने बारहा फरमाया है, मुझे बाज़ औक़ात ये इल्हाम सारी रात होता है कि इन्नी माँ का वमाहल, और फरमाया ये इल्हाम इतनी बार हुआ है कि मैं गिन भी नहीं सकता। तो लिखा क्या हुआ है कि पस जिस अमर पर अहले मसीह मऊद का इजमा हो जाए वो हक है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ठीक नहीं। ये अभी इस्मु अहमद की पेशन गोई के मिस्ताक के ऊपर पीछे बातें चल रही थी। तो कहते हैं ना कि कुछ कादियानी वो मानते नहीं थे कि ये जो पेशन गोई है, ये जो
قرآن میں آئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، تو اس سے مراد یہ لیتے تھے مرزا قادیانی نے مرزا قادیانی کو لیا، اور قادیانی مانتے نہیں تھے. جب حوالہ جات دیے گئے تو پھر جا کے کچھ نے مان لیا اور کچھ نے نہیں مانا. اب جب کہ ان کے اپنے بیٹے نے اور ان کی اپنی اولاد نے، نسل نے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کہتے ہیں اجماع ہے، تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ٹھیک نہیں ہے مرزا کانے کے الہام کے مطابق. یہ استاد محترم اخبار الفضل ہے، مورخہ 3 سپتمبر ہے. ایک منٹ دیجیے. ڈبل ٹیپ کرو یار، شیئر کرو، ڈبل ٹیپ کرو، شیئر کرو. جی 1913 کا ہے استاد محترم. حوالہ جات میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. پھر اس کے ساتھ اور بھی حوالہ جات ہیں، میں نے وہ بھی میں ساتھ شیئر کرنے تھے استاد محترم. اچھا جی جی بغدادی بھائی، کاشف بھائی بات کیجیے گا، میں حوالہ نکال لوں. ڈبل ٹیپ کرو یار، شیئر کرو تے نالے قادیانی تے مرزئی کال کرو بھائی. آ جاؤ کوئی مسلم احمدی یا مسلم علمی کتابی کوئی ہے مسلم تے آئے یار، تو گل کریے. جی تھلے قادیانی بہ کے سنتے نے پہ چکو جو چکیا جاتا تے. آ جاؤ بھائی، کوئی قادیانی کوئی مرزئی آؤ بھائی، اپنے اپنے بابے نو کوئی سچا تے ثابت کر لو. تے تھلے بہ کے ٹپ ٹپ ہی کرنی جے بس. نالے وہ جواب اجے تک نہیں ملیا کہ مرزا جی دا نشان ہے موجزہ ہے 85 نمبر موجزہ کہ انہوں دی مکت دے وچوں پچھواڑے چوں 16 دن تک خون آندا رہا. تے او دے بارے بھی تساں کچھ نہیں سانو دسیا. میں تمہیں پوچھا آیا سی، سوال ہے کیتا سی کہ قرآن یا حدیث دے وچ کتھے آیا ہے کہ جڑا مسیح موعود ہوئے گا وہ دے پچھواڑے چوں 16 دن تک خون آئے گا تے او دا موجزہ ہوئے گا. تے آ جاؤ دسو، کوئی سانو بھی کچھ دسو. تے نالے او دا بھی کوئی جواب نہیں ملیا جی. مسیح موعود جڑا وہ پہلے 2 سال تک عورت بنے گا تے اس تو بعد انہوں 10 مہینے دا حمل ہو جائے گا تو اس تو بعد وہ مسیح موعود بن جائے گا. او دی بھی قرآن دی آیت حدیث کو نہیں لبھی کہ مسیح موعود دی علامت کتھے لکھی ہے. اونج تے تسی بڑے نعرے مار دیو جی قرآن دی قرآن دی قرآن دی. سانو بھی تے آ کے دسو نا، کوئی قرآن دی سناؤ سانو، نالے تہاڈی تبلیغ ہوئے گی بھائی. ویکھو ساڈیاں بھیناں بھی تھلے بہ کے سندیاں نے پئیاں، تبلیغ ہوئے گی بھائی تبلیغ. آ جاؤ آ کے تبلیغ کرو سانو. یہ نواں ڈرامہ تسی شروع کیتا. میں اسٹوڈنٹ ہوں جی، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں سیکھ رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے، اسی خود اسٹوڈنٹ ہیں بھائی سب تو بڑے. جڑے ساڈے سوال نے انہاں دے جواب کتھوں لبنے نے، وہ بھی تے دسیا کرو نا. ہوں نہیں کسے قادیانی تے مرزئی نے نیڑے لگنا. صحیح ہے بھائی، کڈو اپنے امام الدین. نالے تہاڈا بھی مرزئیاں دا امام ہے اے مرزا جونیئر جیلمی تے قادیانیاں دا امام ہے او مرزا سینئر غلام قادیانی. کڈو اپنے اپنے امام نو باہر. تے نالے امام نے تے آ کے جناب اے جنگو جدال نو ختم کرنا سی. ہے تسی چنگے امام ہو بھائی، تہاڈے آن نال دنیا جڑی میدان جنگ بن گئی. نویں ایک کالر آئے نے جی، نونی صاحب. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا رہے مفتی جی صاحب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. اور طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ سب خیر ہے. ماشاء اللہ. جی کیا فرمائیں گے آپ؟ میں بس فرمانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قادیانی ہے یہ تو سب سے بڑے خبیث لوگ یہی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ تو بہت بھونکتے ہیں اور بکواس بکتے رہتے ہیں.
पर हमको पता है सच क्या है और आखिरी नबी कौन। हम्म। और आप किधर रहते हैं मुफ्ती साहब? पाकिस्तान से हैं? मैं बस अल्लाह की जमीन इतनी बड़ी है, बस जहाँ जगह मिल जाए सो जाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन। अच्छा, कोई सवाल नहीं करेंगे आप, या कोई जवाब किसी चीज का, ये हाल वगैरह दरियाफ्त करना था आपने? आप कौन सी मसलक से ताल्लुक रखते हो हजरत मुफ्ती साहब? ਉਹ ਬਸ ਮਸਲਕ ਅਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰੇ ਜਾਣ ਉਹ ਮਸਲਕ। सुभान अल्लाह, क्या बेशक बेशक बेशक। चलो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं आपके लिए और हमारे भी लिए। हम आप दुआ करें इंशाल्लाह, अल्लाह पाक हमको सबको आलम इस्लाम को सलामत रखे और फलस्तीन आजाद को आज़ादी नसीब अता फरमाए, और बाकी जिधर मुसलमानों जुल्मों पर बरियत में है उनको भी आज़ादी नसीब फरमाए। आमीन। ठीक है अलामा साहब, फिर इंशाल्लाह जिंदगी हो तो फिर गल होगी इंशाल्लाह। जी ठीक है। अच्छा उस्ताद मोहतरम जी, अच्छा आपकी किताब मैंने पढ़ी थी हयात ईसा अजरूए मिर्ज़ा कादियानी। अच्छा उस किताब में आपने एक हवाला लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा कादियानी ये जो मरज़ई हैं ये अपनी ब्राड जब करते हैं तो कहते हैं कि आसमान पर जिंदा साबित करो जी ईसा अलैहिस्सलाम को कि वो आसमान पर हैं और जिंदा हैं, जबकि मिर्ज़ा कादियानी ने असूल दिया है इसके बरअक्स। और आपने उसका हवाला भी दिया हुआ है अपनी ही किताब में, उस हयात ईसा अज़रूए मिर्ज़ा कादियानी, वो मैंने PDF में डाउनलोड किया, लेकिन वो पढ़ के बड़ी हैरानी हुई है। उसमें मिर्ज़ा कादियानी ने उल्टा असूल दिया है। वो कहता है कि अगर नज़ूल साबित हो जाए ना ईसा अलैहिस्सलाम का, तो आसमान पर जाना तो वैसे ही साबित हो जाएगा। वो है इस तरह का है कि वो नज़ूल चढ़ जाने की फ़रा है, इस तरह का हवाला था वो। तो मैं वही हवाला देख रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अब मिर्ज़ा कादियानी कुछ कहता है, मरज़ई कुछ कह रहे हैं। कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है अगर सिर्फ नज़ूल साबित कर दो ईसा अलैहिस्सलाम का, तो आसमान पर चले जाना जिंदा उनका साबित वैसे ही हो जाता है। तो ये उलट असूल है, इसके ऊपर भी थोड़ी उस्ताद मोहतरम किसी दिन ब्राड कीजिएगा उस हवाले को लेकर कि मिर्ज़ा कादियानी ये असूल पेश करता है और अहमद दलाइल ने ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अभी ये ना वैसे भी मैं मसरूफ़ था, तो उस्मान अकेले ही बैठा हुआ था, तो मैंने कहा चलो शिरकत करूं। तो बात ये है कि मैं तो थोड़ी देर के लिए आया था, तो आप हजरात बैठें तशरीफ़ रखें तो कादियानी और मरज़इयों को बुलाइए, और अगर कोई बंदे दा बच्चा कोई लभ जाए बकायदा वो डिबेटर होए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲਾਇਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਔਰ ਕਿਤਾਬੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਚ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। जी सादे मोहतरम एक हवाला मैं जो एक शेयर करना है वो सुनिए, उसके बारे में भी फिर बाद में बात होनी है। कहता है कि हज़रत मूतर शलवार के ज़माना में मैंने अपनी किताब अनवारुल्लाह में एक सवाल के जवाब में लिखा है कि मूतर बमुजब हदीस सही हकीकी नबी हैं, और ऐसे ही नबी हैं जैसे हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। और ला तफर्रक बैन अहदिम मिन रसूल ही, इसमें इनमें कोई फ़र्क नहीं है रसूलों में। हाँ साहिब शरीयत जदीदा नबी नहीं, जैसे कि पहले भी बाज़ साहिब शरीयत नबी नहीं थे। आगे कहता है कि मूतर को फ़र्जी वहमी ख्याली शक्की मजाजी नबी नहीं है, ज़िल्ली ऐसा मानने वाले को मैं मुनकर हक और काफर हक जानता हूँ। ये मोरखा 19 सितंबर 1915 का ये हवाला है अल फजल का उस्ताद मोहतरम। आ जाओ पर
ਜੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम सलाम। उस्मान भाई आप भी इस तरह करें, आप भी माशाल्लाह गए हुए हैं, बच्चों को टाइम दें आप और